وبرکاتہ۔ یہ پیچھے والے دور بیٹھے ہوئے بھائی ذرا قریب آ جائیں، بات سمجھنے میں کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سارے جوان ہیں ماشاءاللہ، ٹیک لگانے کی اتنی ضرورت تو نہیں۔ آ جائیں قریب آ جائیں، اللہ برکت دے آپ کو۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی رحمتوں میں رکھے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے 20 روزے مکمل ہو چکے، الحمدللہ۔ 21ویں کا آغاز ہو چکا سمجھیں، کیونکہ اسلامی تاریخ مغرب سے شروع ہوتی ہے اور آج 21ویں طاق رات ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہم سب کو زندگی بھی دی، صحت بھی دی، توفیق بھی دی کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا اور عمل کرنا قبول فرمائے۔ عزیزان، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت کبریٰ ہے، بہت بڑی نعمت۔ نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں، اور مالک حقیقی کا چیلنج بھی موجود ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میرے کرم اور نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ اور یہ حقیقت ہے، نعمتیں بہت ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک نعمت کبریٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس رمضان میں جتنی اللہ کی رحمتیں ہیں، جتنا اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اس کی مہربانیاں ہیں، آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے ہیں؟ کون میرا بھائی جانتا ہے؟ یہ نزول قرآن کی وجہ سے، کہ ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، کلام اللہ نازل ہوا ہے، اس وجہ سے سب رب کی رحمتیں ہیں۔ اس قرآن مجید کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، تو اس نزول قرآن کی وجہ سے وہ سید الملائکہ بن گئے۔ اور جس نبی کے دل پر یہ نازل ہوا وہ سید الانبیاء بن گئے، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار، اور جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، وہ تمام راتوں کی سردار ہے۔ یہ اکیلی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے اگر سال بنائیں تو 83 year and 4 month، 83 سال اور 4 مہینے بنیں گے۔ اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر ماشاءاللہ بونس پہ چل رہے ہیں، کیونکہ 50-60 کے بعد بونس شروع ہو جاتا ہے، تو اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں۔
تو یہ اللہ کی رحمتوں میں سے بہت بڑی رحمت ہے کہ ایک رات کی عبادت کا اتنا زیادہ اجر کہ 83 سال اور 4 مہینے کے برابر عبادت کا ثواب اللہ ہمارے کھاتے میں لکھوا دیتا۔ تو وہ لیلۃ القدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی گئی کہ یہ فلاں رات ہے۔ آپ بتلانے کے لیے گھر سے نکلے، گلی میں 2 اللہ کے بندے آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے تھے، ان کی بات آپ سننے کھڑے ہوئے تو جو اللہ نے بتایا تھا وہ دماغ سے محو ہو گیا، مٹ گیا۔ اس میں بھی ایک بڑی رحمت ہے۔ اگر وہ ایک کنفرم رات ہمیں مل جاتی اور ہم اپنی کسی بھی دنیاوی مجبوری کی بنا پر اس سے محروم رہ جاتے تو خیر کثیر سے محروم رہ جاتے۔ تو رب العزت نے پھر اس کا آلٹرنیٹ دیا، اس کا متبادل دیا، فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اس کو آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو پہلے کنفرم تھی، پھر تلاش کرنی پڑ گئی۔ اب تلاش کا طریقہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا۔ تلاش کا طریقہ وہ کیا ہے؟ اعتکاف۔ یہ جو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے یہ لیلۃ القدر کی جستجو میں بیٹھا جاتا ہے، اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ اتنی بڑی مبارک سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن سے آپ کو نبوت ملی، جس دن سے یہ نظام سورت رمضان المبارک کا چلا، تب سے آخری دم تک آپ ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے رہے۔ 1 سال آپ نے ناگا کیا تھا، اور ناگا اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ کے ساتھ آپ کی ڈھیر ساری ازواج مطہرات اجازت لیے بغیر مسجد تشریف لے آئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ بتایا اگلا اگلا اگلا۔ کہا البرہ تردنا، نیکی کے ارادے سے آئی ہو یا بس ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اکثریت کا، یعنی اپنی بیویوں میں سے اکثریت کا بیک وقت مسجد میں اعتکاف میں آ کے بیٹھ جانا اچھا نہ لگا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس دفعہ اعتکاف نہیں کرنا۔ اگلی دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا، یعنی یہ جو کمی 1 سال ہوئی ہے اس کو اگلے سال پورا کیا۔ تو یہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ تو آج الحمدللہ اس سنت کا آغاز ہو چکا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو اس عظیم سنت کو پورا کرنے کے لیے مساجد میں پہنچ چکے ہیں، اور جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے لیے بھی بڑا موقع ہے۔ ابھی بڑے دن پڑے ہیں، جب چاہیں تشریف لے آئیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے۔ جو بڑی سنت تھی اس سے تو ہم محروم ہوئے، لیکن اس سنت کو پا سکتے ہیں، یہ ہمیں مل سکتی ہے۔ جب موقع ملے آ جائیں، 3 دن کے لیے آ جائیں، 4 دن کے لیے آ جائیں، 2 دن کے لیے آ جائیں، 1 دن کے لیے آ جائیں، 1 رات کے لیے آ جائیں، 2 گھنٹے کے لیے آ جائیں، نو پرابلم۔ وقت نکالیں۔ یہ بڑا عظیم کام ہے، بڑا عظیم کام ہے اور عظیم سنت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے دل میں کوئی قدر پیدا کرے، یہ ضروری ہے۔ 10 دن نہیں بیٹھ سکے کوئی بات نہیں، جتنا وقت میسر ہے وہ آپ نکالیں۔ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بزنس، میرا کاروبار، بیوی بچے، یہ وہ میں نے سنبھالنے ہیں،
تو بھائی جب آپ دنیا میں نے تھے یہ نظام تو تب بھی چل رہا تھا، اور جب آپ چلے جائیں گے نظام تب بھی چلتا رہے گا، آپ کے آنے سے بھی فرق نہیں پڑے گا اور جانے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ جیسے بجلی جاتی ہے تو جھٹکا لگتا ہے نا، تو بس اتنی حیثیت ہے ہماری جھٹکے جتنی، ہاں جی۔ تو بجلی جب موجود ہوتی ہے تو نظام چل رہا ہوتا ہے، جھٹکے کے بعد جب واپس آتی ہے پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بیچ والا جھٹکا ہے نا، ہماری حیثیت اتنی ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی کسی کو فرق نہیں پڑنا، نہ ہمارے گھر والوں میں سے نہ باہر والوں میں سے، کسی کو فرق نہیں پڑنا، یہ دنیا کے سارے کام چلتے رہیں گے۔ روزانہ صبح اٹھتے ہیں تو گھر والے بتاتے ہیں یہ بھی کرنا ہے کام، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو آدمی اپنی ضرورت کے مطابق کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو فرسٹ اور سیکنڈ پہ رکھتا ہے، اور وہی ہوتے ہیں، باقی سارے ختم۔ ایسا ہوتا ہے جی، جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 3 نمبروں پر ہوتے ہیں کام وہ ہو جاتے ہیں، باقی پھر پینڈنگ۔ تو یہ ایسی عظیم سنت ہے، اس کو پہلا نمبر چاہیے، اس کو پہلے نمبر پہ لانا ہے، پھر انشاءاللہ وقت مل جائے گا۔ اس کے لیے توفیق مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، مولا مجھے موقع دے، مجھے توفیق دے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کلام اللہ میں، یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسے دیتے ہیں جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جو اپنا وقت صرف کرتا ہے، کوئی طلب ظاہر کرتا ہے، اللہ اسے ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا عظیم کام ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی رمضان المبارک کے کاموں میں سے جو سب سے بڑا کام ہے وہ لیلۃ القدر کی جستجو ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس رات کو پانا ہے۔ اگر اعتکاف نہ بھی بیٹھ سکے تو آپ مسجد تشریف لائیں، مسجد میں بیٹھیں، عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، ذکر اذکار کریں، ہاں جی، مسجد میں وقت لگائیں۔ مطلب اعتکاف کی نیت سے نہ صحیح، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے تشریف لائیں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو سب سے بڑا کام ہے رمضان المبارک میں کرنے والا، وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس کو ہمارے بہت سارے بھائی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ رمضان المبارک میں 2 3 4 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ ایسے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن سے پورے رمضان میں 1 مرتبہ بھی قرآن کی تکمیل نہیں ہوتی، نہ تراویح میں نہ خود تلاوت کرنے میں، دونوں طرح پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ تراویح کے لیے آتے ہیں نہ خود گھر میں تلاوت کرتے ہیں۔ تو بھائیوں، رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ، رمضان کا سب سے بڑا کام قرآن کی تلاوت ہے، سب سے بڑا کام۔ لیکن تلاوت کا جو مطلب ہم سمجھتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید کھول لیا، لکھے ہوئے الفاظ پڑھ لیے تو ہم نے تلاوت کر لی۔ غلط فہمی ہے میرے پیارے بھائیوں، تلاوت کا یہ مطلب نہیں۔ تلاوت کا مطلب ہے سمجھ کر پڑھنا، وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں آتا، ہاں جی، ہے ایسا کہ نہیں؟ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، سید الانبیاء امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی کوئی اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود وضاحت فرمائی، تلاوت کا معنی کیا ہے؟ یتدارسونہ بینہم، آپس میں دراسہ کرتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، درس و تدریس، درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا، پڑھنا پڑھانا، ہماری زبان میں اس کا سادہ معنی ہے پڑھنا پڑھانا۔
تو دراسہ یتدارسونہ بینہم، ایک پڑھے گا باقی سنیں گے، ایک سمجھائے گا باقی سمجھیں گے، تو یہ ہے تلاوت۔ یہ کیا ہے؟ تلاوت۔ اور ایسا اگر ماحول میسر نہیں، ایسا موقع میسر نہیں، تو پھر آپ خود قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا جنہیں قرآن آپ پڑھے وہ گمراہ ہو جائے گا، سنیا کسی نے؟ میں تو بڑا سنے، میں نے بہت سنا، کہتے ہیں جی آپ نے قرآن خود پڑھ لیا نا ترجمے کے ساتھ تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے 14 علموں کی ضرورت ہے۔ اچھا مزے کی گل ہے، 14 علم کیڑے نے کسی نے بھی کوئی نہیں پتا، بس ایک جھوٹی بات زبان پر چڑھی ہوئی ہے کہ جی قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علم چاہیے، لیکن وہ کون سے 14 علم ہے اس کی کوئی خبر نہیں۔ اندر دی گل دسا، اسی مولویاں دا خیال نہیں کیتا، مولویاں ساڈا نہیں کیتا، کام برابر ہے۔ ہاں جی ہے وہ کہ نہیں؟ سارے ماشاءاللہ بزنس مین بھی بیٹھے ہو، تنخواہ دار بھی بیٹھے، لاکھ روپے تو گھٹ 4-5 بندیاں دا خرچہ ہے گھر دا، کی کہیں نہیں ہوندا؟ لاکھ روپے تو گھٹ گزارا نہیں ہوندا 5-6 بندیاں دا گھر دے وچ، تو مولوی صاحب 20,000 چ کر کے وکھاؤندے نے کہ نہیں؟ کی آندے ہو؟ اسی مولوی کا خیال نہیں کیتا، مولوی کا چنگا ہو تہاڈا علاج کرنا، انہوں نے کہا قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نہ قرآن دے نیڑے آؤ گے تو نہ کوئی چاہیدہ کام کرو گے۔ اللہ اکبر، اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھو نا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مولوی صاحب نے احتجاج کیا ہو جی میں آج نماز نہیں پڑھانی، میں جنازہ نہیں پڑھاندہ، تسی میں نے کچھ دیندے نہیں؟ ہاں جی کبھی پوری دنیا میں کہیں احتجاج سنا ہو کہ مولویوں نے احتجاج کیا؟ پتہ کیوں نہیں کرتے؟ صدر صاحب کو تو کہتے ہی ہوں گے کہ یار مہربانی کر کو تھوڑی جی بتا دے، لیکن باقاعدہ جس طرح لوگ احتجاج کرتے ہیں، ٹیچر کرتے ہیں، پروفیسر کرتے ہیں، کبھی مولویوں نے احتجاج نہیں کیا۔ پتہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں پہلے بھی اللہ ہی پوریاں کردا سی تو ہن بھی انہاں ہی کرنیاں۔ سچی بات، انسان جتنا مرضی کما لے، لاکھوں چھوڑ کروڑوں کما لے، اللہ کی قسم خرچے پورے نہیں کر سکتا۔ یہ رب کی رحمت سے پورے ہوتے ہیں، وہ برکت عطا کرتا ہے۔ جب برکت آتی ہے تو وہ 20,000 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے، اور جب برکت نہیں ہوتی وہ کروڑ روپیہ 10,000 کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ اے میدان لالا زور پج لے، کنا پجنا؟ تو جس کا تعلق رب سے ہوتا ہے نا وہ اسے برکت دیتا ہے۔ یہ برکت بڑی چیز ہے، اور یہ ایسے کہیں سے نہیں ملتی، اللہ دیتا ہے، یہ کہیں سے نہیں ملتی، اور دیتا اسے ہے جس کی اس سے دوستی ہو۔ یہ دل کی تاریں جس کی اللہ سے ملی ہوئی نا اسے برکت ملتی ہے۔ ایویں نہیں مولوی 20-25 ہزار دے وچ گھر دا سارا نظام چلا لیندے، ہاں جی یہ کو تاراں جڑیاں ہوئی نے اتنے، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا تو ترجمہ سمجھ کر پڑھنا یہ بڑا کام، بڑا کام۔ آپ سب پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ نے نرسری پریپ سے لے کر اپنی تعلیم کی آخری ڈگری تک، آخری پی ایچ ڈی ہوتی، کسی سال میں کورس میں کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے جو آپ کو پڑھائی گئی ہو اور سمجھ نہ آئی؟ کیوں جی؟ ایسی تو کوئی کتاب نہیں ہے۔ میں خود پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہاں جی میں نے سارے کورس پڑھ لیے ہیں، تھیسس پہ شفٹ ہو چکا ہوں الحمدللہ۔ تو میں نے تو ایسی کوئی کتاب نہیں پڑھی
جس کو اساتذہ پڑھائیں اور وہ سمجھ نہ آئے، اور خاص طور پر ایسی کتاب جو قانون کی کتاب ہو، دستور کی کتاب ہو، زندگی گزارنے کے لیے نمونہ اور سیمپل ہو، اور بندہ کہ یہ سمجھ نہیں آتی، ایسی کوئی کتاب نہیں۔ ہاں ایک ہے، اسے قرآن مجید کہتے ہیں، ایک ہے، بہت پڑھی جاتی ہے، دبا کے پڑھی جاتی ہے، صبح و شام پڑھی جاتی ہے، 5 قرآن ختم کیے جاتے ہیں رمضان میں، لیکن وچ کی لکھی ہے پتہ نہیں، اللہ نے کیا کیا ہے پتہ نہیں۔ ہاں جی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم اتنے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں کہ جو سب سے عظیم کتاب ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، اس کو ہم نے برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ برکت کے لیے۔ 8-10 غلافوں میں لپیٹتے ہیں، لپیٹ کے خوشبو لگاتے ہیں، سب سے اونچے والے روشن دان میں رکھتے ہیں تاکہ ہاتھ لگانا بھی پڑے تو 10 دفعہ سوچیں کہ انہوں ہاتھ لانا بھی ہے کہ نہیں لانا۔ ہاں جی، وہ ہے اس طرح کے نہیں؟ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ بغیر سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب آپ کہیں گے جی میں پڑھوں تو مجھے سمجھ کیسے آئے گی؟ ہاں جی، یہ سمجھنا آپ کا کام ہے، آپ کوشش کریں، سمجھانا اللہ کا کام ہے۔ سمجھنے کی کوشش آپ نے کرنی ہے اور سمجھانا اللہ نے ہے، یہ اللہ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اب جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھے تو ہم نے دیکھا 2-4 چیزیں سمجھ آ گئیں، زیادہ نہیں آئیں، لپیٹ کے رکھ دیا۔ کیوں؟ ایسے سمجھ ہی نہیں آتا۔ ہاں جی، تو جب آپ نرسری میں گئے تھے یا پریپ میں گئے تھے پڑھنے کے لیے، اسکول میں داخل ہوئے تھے، تو آپ کو استاد محترم نے ماسٹر کی کتاب میں پڑھائی تھی؟ میں نے سوال کیا ہے، جب آپ نرسری میں داخل ہوئے تھے تو آپ کو میٹرک کی کتابیں دی تھی پڑھنے کے لیے؟ انہوں نے نرسری کی دیں گے نا، کیا خیال ہے؟ اور جب آپ میٹرک میں پہنچے ہو تو آپ کو پی ایچ ڈی پڑھائیں گے کیا؟ میٹرک کی کتابیں پڑھائیں گے؟ تو اللہ کے ولی لیول ہے نا، تو پہلے اپنا کو تھوڑا لیول تو آپ کر، کو محنت تو کر، پہلے دینی جناب دل جو ہے نا وہ ڈھا کے بیٹھ گئے ہو تو۔ یہ محنت ہے، جہد مسلسل۔ پہلی دفعہ پڑھو گے تو 10% سمجھ آئے گا، دوبارہ پڑھو گے 20%، پھر 30، پھر 40، پھر 50، پھر آہستہ آہستہ سارا سمجھ آ جائے گا۔ جہد مسلسل، بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، جب تک زندہ ہے اسے ترجمے سے پڑھنا ہے، یہ تلاوت ہے۔ اگر آپ پورے رمضان میں دن کا اکثر ٹائم اور رات کا اکثر ٹائم ملا کر ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہو تو جتنا ثواب اللہ مالک الملک نے آپ کو دینا ہے، آپ کے مقابلے میں 10 قرآن ختم کرنے والے کو وہ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ تلاوت کا مطلب ہی سمجھ کے پڑھنا ہے۔ یہ لیول ہے، پہلی مرتبہ پورا سمجھ نہیں آتا،
आ भी कैसे सकता है? हम आलिम नहीं है, हमने अरबी ग्रामर नहीं पढ़ी हुई, हमने सरफनाव नहीं पढ़ी हुई, एक अलग दूसरी जुबान है, अंग्रेजी बड़ी समझ आती माशाअल्लाह, पटर पटर गल्लां कर देन। हाँ जी, और छोटे छोटे बच्चे ने जनाब, उन्होंने भी मामा ने जनाब ये तेरा नेक है, ये नोज है, ये वो है। हाँ जी, वो छोटे छोटे भी इस मुसीबत च पाया, जमदियां भी उत्थे बड़ा दिमाग चलता है, अम्मा का भी चलता है, अब्बे का भी चलता है, तो कुरान ते नहीं चलता। ये मुहब्बत ने जनाब, सच्चियां मुहब्बत ने नजर आउंदियां ने, अंग्रेज़ां नाल मुहब्बत नजर आउंदियां ने, ये मुहब्बत कुरान नाल भी चाहिए। आपको एक छोटा सा वाक्या सुनाता हूं। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बाबा जी सादी रहमहुल्लाह। ये बड़े अजीब किस्म के बाबा जी थे। 40 साल तो माशाल्लाह कुछ नहीं किया उन्होंने ना, आराम फरमाया है। 40 साल के बाद पढ़ना शुरू किया तो 40 साल पढ़ते रहे। फिर जनाब निकल खड़े हुए घर से तो 40 साल पूरी दुनिया के सैर सपाटे करते रहे। फिर बैठ गए लिखने के लिए, पूरी जिंदगी के तजर्बात लिखे हैं उन्होंने। तो उनकी एक किताब है गुलिस्तान। पुराने दौर में तो मदारस में फारसी बड़ी पढ़ाई जाती थी, आजकल तो सुना है तर्जमे ही चल रहे हैं। हाँ जी, फारसी किताबों के भी तर्जमे हैं। तो वो बाबा जी एक वाकया लिखते हैं कि एक रेड़ी पर मट्टी लदी हुई और रेड़ी बाजार से गुजर रही तो धक्का लगा, एक ढेला मट्टी का जो है ना वो रेड़ी से लुढ़का और एक दुकान में चला गया। दुकान थी हजाम की, हजाम साहब हजामत कर रहे थे। एक को कुर्सी पे बिठाया हुआ, 2-3 साथ पीछे बैठे हुए। तो यकायक दुकान में खुशबू फैल गई। उसने इधर उधर देखा, कहता ना तो कोई आया है ना कोई गया है, बंदे तो हम वही हैं जो पहले से बैठे थे। तो पहले खुशबू नहीं आ रही थी, अब कहां से आ गई? उसने इधर उधर जायजा लिया तो उसको वो मट्टी का ढेला नजर आया। उठाया, उठा के सूंघा, अच्छा ऐसे जो खुशबू आ रही। तो बाबा जी लिखते हैं कि वो जो मट्टी का ढेला था उसने अपने ज़बाने हाल से बोल के बताया, कहता है मन गिले नाचीज बूदम, मन गिले नाचीज बूदम, मैं तो बस एक मट्टी का ढेला हूं, मट्टी के ढेलों से खुशबू नहीं आया करती। वलाकिन मुद्दत बगुल नशिस्तम, हकीकत हाल ये है कि मैं एक ऐसी जगह पर रही हूं जहां मेरे अंदर एक गुलाब का पौधा परवरिश पाता रहा है। और इसके बाद कमाल लफ्ज बोले, कहता है जमाले हम नशी दर मन असर करद, मेरे साथी का साथ उसकी सोहबत का रंग मुझ पे चढ़ गया। गुलाब के पौधे का रंग मुझ पे चढ़ गया, उसकी खुशबू मेरे अंदर मुंतकिल हो गई। वरना हकीकत हाल यही है, मट्टी से खुशबू गुलाब की नहीं आती, मट्टी से खुशबू गुलाब की नहीं आती। बाबा जी यहां समझाना ये चाहते हैं, जमाले हम नशी दर नसर करद, मेरे दोस्त की दोस्ती, उसका साथ, उसकी हमनशीनी, उसकी सोहबत, उसने मुझ पर असर किया है, उसका रंग चढ़ा है, इसलिए मुझे खुशबू जो है वो मुयस्सर आई है। एक गुलाब के खुशबू का असर मट्टी पर चढ़ सकता है, तो कुरान पढ़ने वाले पर इसका असर नहीं हो सकता। क्या कहते? जब सैयदुल अंबिया नबियों के सरदार बन गए कुरान की वजह से, और हाफ़िज़े कुरान के वालिदैन को हीरो मोतियों का ताज पहनाया जाएगा, तो हाफिज साहब को क्या मिलेगा? इकरा वरत्तिल, इकरा वर्तके वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फिद दुनिया, पढ़ता जा चढ़ता जा, पढ़ता जा चढ़ता जा, रत्तिल ठहर ठहर के पढ़, कमा कुंता तुरत्तिल, जिस तरह तो दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ा करता था, आज पढ़ता जा। जहां तेरी आयात खत्म होंगी वहां तेरे जन्नत के दर्जात खत्म हो जाएंगे।
یہ ہے جمال ہم نشیں. کیا ہے بیٹا؟ جمال ہم نشیں، صحبت کا اثر. سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھا کرو تم کس کو دوست بنا رہے ہو. پہلے تو صرف اتنی بات تھی کہ دیکھا کرو تم کس کو دوست بنا رہے ہو، اور آج کل تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری اولاد کے دوست کون ہیں. آپ نے باقاعدہ مثال دی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا دوست خوشبو والا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے، اس سے خریدیں یا نہ خریدیں، وہ آپ کو تحفہ دے یا نہ دے، اس کے پاس بیٹھو گے تو دماغ تو معطر ہوگا. اور شیشیوں سے خوشبو نکل کے ہمارے دماغ میں جائے گی کہ نہیں؟ مفت میں، بغیر کسی خرچے کے. اور اس کے مقابلے میں اگر تمہارا دوست ہو لوہار صاحب، لوہے کی بھٹی والا، ہاں جی، خوشبو کا تو تصور ہی نہیں ہے، البتہ دھوئیں سے انشاءاللہ دماغ ضرور چکرائے گا، اور اس کی آگ کی چنگاریوں سے کپڑے بھی ضرور جلیں گے. ہاں جی، کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیں اپنے بھی دوستوں کو دیکھنا ہے، اپنی اولاد کے دوستوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد کے دوست کون ہیں. آج کل بڑی گمراہی کا دور ہے. یہ یونیورسٹیاں، یہ کالج، یہ سکول، یہ علم کم دیتے ہیں اور گمراہ زیادہ کرتے ہیں. یقین مانیے، میں خود سارے میدان سے گزر کر پی ایچ ڈی تک پہنچ چکا ہوں. میں یہ دیکھ کر حیران ہوں، ہمارے جو دوست احباب جو پڑھتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان کے پاس علم نہیں ہے اور انہیں گمراہ کرنے والے 100 لوگ ہیں، اور وہ دین کا علم نہیں جانتے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری اولاد کے دوست کون ہیں، ورنہ ہمارے بچوں کے گمراہ ہوتے ہوئے اور بے دین ہوتے ہوئے کوئی پتہ نہیں چلے گا. تو عزیزان، آخری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بڑے کاموں میں سے تیسرا بڑا کام رب سے معافی مانگنا ہے. اس کے لیے سب سے اچھا ٹائم رات کا آخری پہر ہے. اس وقت آپ سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں تو 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں، مصلی پہ تشریف لائیں، 2 رکعت نفل ادا کریں، اور اس کے بعد بغیر نماز کے ویسے ہی سر سجدے میں رکھ لیں، اپنی زبان میں اپنے مالک سے باتیں کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالیں. گزری ہوئی گناہوں میں گزری ہوئی پوری زندگی ایک مکھی کے سر جتنا آنسو اگر نکل آیا تو جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے کافی. تو رمضان المبارک کے بڑے کاموں میں سے سب سے بڑا کام ہے یہ تلاوت کلام اللہ کے بعد، روزے کے بعد، قیام اللیل کے بعد، اعتکاف کے بعد سب سے بڑا کام رب سے معافی مانگ کر اپنے گناہ معاف کروانا ہے. جو کچھ کہا سنا اس میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگی تو وہ یقیناً میری طرف سے ہے. میں اس کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا. اپنے لیے جب دعا کیجئے گا تو میرا بھی نام لے کے دعا کر دیجئے گا، آپ کی بھی دعا قبول ہو جائے گی، میرا بھی کام ہو جائے گا. پچھلے 5 سال سے بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے، آپ کو بھی صحت دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 11:15 بجے اگے پروگرام مسجد قباء جانا تھا، اقبال ڈیم.